بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس ٹاپک کے بارے میں اکثر خواتین کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس کو نہ جاننے کی وجہ سے اکثر خواتین بہت سے فتنہ کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ صحیح طرح سے سنیے گا، سمجھ کر سنیے گا، تاکہ اللہ پاک ہمیں اس ٹاپک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر آنے کی اجازت دے سکتی ہے؟ مطلب کہ اس کا بہن، بھائی، چاچا، چاچی اس کو آنے کی اجازت دے سکتی ہے، یا کوئی اور غیر محرم، یا کوئی وہ جس کو وہ جانتی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو اس کے بارے میں ایک بات جاننا ضروری ہے کہ خاوند کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے گھر میں صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ پسند کرتا ہو، اور اس مسئلہ میں عورت پر بھی یہ چیز فرض ہے اپنے گھر کو بسانے کے لیے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اور عورت کا حق حاصل نہیں کہ وہ کسی ایسے شخص کو اس کے گھر میں داخل کرے جس کا گھر میں آنا اس کے شوہر کو پسند نہیں، خواہ یہ جو ناپسندیدہ جو اس کے شوہر کو ہو یہ اس کے محرم رشتہ دار ہی ہوں یا اس کے نامحرم رشتہ دار ہوں۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مروی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے پسندیدہ افراد میں سے کسی شخص کو تمہارے بستروں پر آنے دیں، یعنی کہ اپنے گھروں پر آنے دیں۔ اگر وہ ایسا کریں فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، تو انہیں ایسی مار مارو جو کہ اذیت رساں نہ ہو، مطلب ہے کہ ان کو پتہ چل جائے انہوں نے دوبارہ یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ کس موقع پر فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ کتنا امپورٹنٹ موقع ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ جو ہے وہ اٹیچ کروں گی اور اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ہے وہ واقعہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو ہاشم کے چند افراد حضرت اسماء بن امیس کے پاس آئے، تو اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق بھی آ گئے۔ تو اسماء اس وقت ان کی اہلیہ تھی، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ بس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو آپ نے اسے ناپسند فرمایا، اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نے صرف خیر و بلائی ہی دیکھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے اس کو اس سے بری قرار دیا ہے، اسماء کو اس سے بری قرار دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر فرمایا، لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة الا ومعه رجل او اثنان، یعنی کہ آج کے بعد کوئی اکیلا شخص کسی ایسی عورت کے پاس نہ جائے جس کا خاوند گھر پر نہ ہو، مگر یہ کہ اس آدمی کے ساتھ کوئی یا ایک یا دو آدمی ہوں۔ مطلب ہے کہ ایسے پھر جو فتنے کا جو خدشہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تنہائی میں کوئی عورت کسی مرد سے ملتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشیطان، کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، یعنی کہ اکیلے میں اس کے پاس گھر نہ جائے، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا کوئی فار ایگزامپل ہمارے ہسبینڈ کا شوہر فرینڈ آ جاتا ہے، یا ہمارے ایون کہ ہمارے بچوں کا بھی کوئی فرینڈ آ جاتا ہے، یا کوئی بھی غیر محرم آ جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے صاف کہہ دیں کہ ابھی ہمارے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، تو آپ کچھ دیر کے بعد آئیے گا، ان کو اپنے شوہر کے آنے کا ٹائم بتا دیں، اس وقت آپ آ جائیے، اس وقت آپ مل لیجیے، لیکن کبھی بھی کسی کو اپنے گھروں میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ آنے دیں۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دیور ہیں، ٹھیک ہے، جو دیور ہوتے ہیں گھر میں، تو اگر وہ اکیلے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کہ دیور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحم والموت، دیور موت اور ہلاکت ہے. مطلب اچھا، اور اس جو ہے نا الحم، اس سے مراد دیور نہیں، بلکہ اس سے مراد خاوند کا بھائی اور خاوند کے اس طرح کے رشتہ دار، کہ چچا زاد بھائی اور اس طرح کے رشتہ دار بھی ہیں. کہ باقی جو خاوند کے جو رشتہ دار ہیں ان میں آدمی یہ بھی ہے. تو اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ یہ چھوٹا سا لیکچر آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اس کے علاوہ اپنے دل میں یہ عہد کر لیں کہ آئندہ کے بعد آپ کسی بھی نامحرم کو اپنے پاس نہیں بھٹکنے دیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا دیور ہے اور آپ ان کے سامنے کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کے پاس آپ کا دوپٹہ نہ ہو یا آپ نے اپنے آپ کو صحیح طرح سے کور نہیں کیا ہو. ہاں، وہ اگر آتے ہیں تو ان کے سامنے جانا یا آپ کی مجبوری ہے یا آپ ان سے شرعی پردہ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتی ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں، اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھک لیں، بڑی ساری چادر لے لیں کہ آپ کے آگے سے چیسٹ کور ہو، پیچھے سے آپ کی ہپس کور ہو، کمر کور ہو، اور آپ کا فیس نظر آ رہا ہے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جن چیزوں کا اختیار ہمارے پاس ہے ہم اسے تو کم از کم ڈھانپیں. ہم تو اتنی بے شرم ہو جاتی ہیں کہ ہمارا دوپٹہ ہی ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. سردیاں تو ہم نے بس جرسی پہنی ہوتی ہے، ہم پھر ہی ہوتی ہیں، ہمارا کون سا کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن دیکھیں نا، جو دوپٹے کے ساتھ کورنگ ہونی ہے وہ جرسی کے ساتھ تو نہیں ہونی نا. تو اس طرح سے آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری، خدا رہا جب بھی آپ کے گھر میں دیور آئے، جیٹھ آئے، آپ کے بہن بھائی آئے، آپ کے ابو آئے، آپ کے بھائی آئے، ایون کہ آپ کے شوہر ہی کیوں نہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، آپ نے بے پردہ ہونا ہے. ایک کمرہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کمرے میں جا کر نا یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن باہر تو نہیں کہ باہر بھی اپنے شوہر کے سامنے دوپٹہ اتارتی پھریں اور کوئی دوسرا کہ دیکھو یہ کتنے بے شرم ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ اس کا شوہر ہے دوپٹہ لے رہی اس کے سامنے، دوپٹہ نہیں لیا ہوا اس کے سامنے. تو خدا رہا ان چیزوں کا دھیان رکھے. امید کرتی ہوں کہ اتنا سا لیکچر آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا تو اللہ پاک سے میری بھلائی کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.